السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امام حسین ابن علی رضی تعالیٰ عنہ دین اسلام میں ایک عظیم تر شخصیت ہیں۔ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں، اور جو مشہور ہے وہ یہ کہ ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان کو مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور آپ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ پھر 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ وہ آپ کے بالوں کو مونڈ کر ان کے بدلے میں چاندی ان کے وزن جتنی صدقہ کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ان کا نام میں نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی نسبت سے رکھا، اور جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ان کا بھی دوسرے چچا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے رکھا۔ پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ ان دونوں کے نام اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیے ہیں، یعنی کہ حسن اور حسین آج سے ان کے نام ہوں گے۔ دوستو، امام حسین سید الشہداء اور جو کہ نواسۂ رسول ہیں، ان کی فضیلت میں بھی بہت سی احادیث ہیں۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران میں، اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لائیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ آیت اس موقع پر اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہوا، تب وہ اس بات پر بالکل بھی نہیں حق کو مان رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں یہ آیت نازل کی کہ وہ بھی اپنی عورتوں اور بچوں کو لے آئیں، جس کا ذکر صحیح مسلم کی احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے اللہ، یہ میرے گھر والے ہیں، یعنی کہ اہل البیت۔ اسی طرح سورۃ احزاب کی ایک اور آیت میں، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے گناہوں کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کرے اور تم کو پاک کر دے۔ اس آیت کے متعلق بھی ہمیں صحیح مسلم کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سرخ کجاوے کی ایک نقوش والی کالی اون کی ایک موٹی چادر پہنی ہوئی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے انہیں چادر کے اندر لے لیا، پھر حضرت حسین کو بھی، اور پھر حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے اس چادر کے اندر لے لیا، اور پھر فرمایا، اور یہی سورۃ احزاب کی آیت پڑھی کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی ناشایان بات کو تم سے دور رکھے اے گھر والوں، اور تمہیں اچھی طرح سے پاک کر دے۔ جامعہ ترمذی کی ایک آیت میں ایک فرشتہ زمین پر اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح جامعہ ترمذی کی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ جامعہ ترمذی کی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں سرخ قمیض پہنے ہوئے گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے۔
آپ نے منبر سے اتر کر ان دونوں کو اٹھا لیا اور ان کو لا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں کو گرتے پڑتے آتے ہوئے دیکھا تو صبر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ اپنی بات روک کر میں نے انہیں اٹھا لیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کو آپ کے اہل بیت کی محبت اور خدمت کے ذریعے تلاش کرو۔ سنن نسائی کی حدیث میں حضرت شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مغرب یا عشاء کی نماز کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے تو آپ نے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھا رکھا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے اور بچے کو نیچے بٹھا دیا اور پھر نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی اور نماز شروع کر دی۔ نماز کے دوران میں نے آپ کو دیکھا تو ایک سجدہ لمبا کر دیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری فرمائی تو لوگوں نے گزارش کی، اللہ کے رسول، آپ نے نماز کے دوران میں ایک سجدہ اس قدر لمبا کیا کہ ہم نے سمجھا کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا آپ کو وحی آنے لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا تو میں نے خود پسند نہ کیا کہ اسے جلدی میں فوراً اتار دوں حتیٰ کہ وہ اپنا دل خوش کر لے۔ اسی طرح المستدرک حاکم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والا ضرور دوزخ میں جائے گا۔ اسی طرح المستدرک حاکم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ساری زندگی نمازیں پڑھے اور روزے رکھے اور اسی حالت میں فوت ہو جائے لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو تو وہ ضرور دوزخی ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام جو بنو ہاشم سے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم کے بیٹے تھے، اور ان کی فضیلت میں اتنی احادیث کہ خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھا لیتے، اور نماز میں اگر وہ آپ کے سجدے کے دوران آپ پہ چڑھ جاتے تو آپ نماز لمبی کر دیتے، اور اگر ایک شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ساری زندگی نمازیں پڑھے تو بھی اس کے دل میں ان کے لیے بغض ہوا تو وہ ضرور دوزخی ہے۔ افسوس، یہ تمام تر احادیثیں اس دور میں بھی جاننے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ان کے والد حضرت علی اور حضرت حسن کو بھی شہید کر دیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں ان کے بیٹوں، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی تقریباً 18 بیٹے تھے، اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام پر لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل البیت کی محبت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان عظیم تر ہستیوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جنت الفردوس میں ان عظیم تر ہستیوں کا ہمیں پڑوس عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔